السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف یا بلاول بھٹو، صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان یا آصف علی زرداری، سیاسی مورے تبدیل ہونے لگے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے پتلی تماشا پر بات ہوگی۔ میں ہوں ابن اسکندر خان، ایک بہت ہی خاص ولاگ کے ساتھ، جمع رہیے گا میرے ساتھ۔ میں ولاگ پر بات کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ میں آپ کا تھینکفل ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی محبتوں سے، آپ کا پیار ہے کہ میں 2K کو پہنچ گیا ہوں، میرے سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ اور جو نئے دوست آئے ہیں، میں سب کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا تھینکفل بھی ہوں۔ اور دوسرے دوستوں جو دوست ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں لیکن جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس سچ اور حق کے اس سفر میں میرے ہم سفر بنیے۔ بغیر کسی توقف کے گزشتہ 3 روز سے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں نکلی ہیں میدان میں اور اپنی قوت کا وہ کر رہی ہیں، مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کی جو قوت کا اظہار ہے یا جس طرح سے وہ سپوئر دے رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ وہ نیوٹرلز یا وہ قوتیں جو پاکستان میں کسی کو اقتدار میں لاتی ہیں یا کسی کو اقتدار سے باہر کرتی ہیں، ان کا دست شفقت پہلے کسی اور پہ تھا، اب کسی اور پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ میری رائے ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی سیاست تو انپریڈکٹیبل ہوتی ہے۔ یہ پیشن گوئی کرنا کہ کون آئندہ کیا بننے جا رہا ہے اور کون سی کھٹ پتلی کہاں فٹ ہونے جا رہی ہے، یہ پریڈکشن کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اچانک وہ لوگ جو کسی کو، میں نے عرض کیا، جو وہ قوتیں جو اقتدار میں لاتی ہیں، اچانک وہ ایک سے دست شفقت رکھ کر کسی اور پر مہربان ہو جاتی ہیں، تو پھر پورا سینیریو تبدیل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اپنا مورا بدلتے ہیں، جب وہ اپنی کھٹ پتلی بدلتے ہیں، تو اس میں کچھ شواہد ہمیں ملتے بھی ہیں، کچھ اظہار ان کا مل جاتا ہے، اندیے یا اشارے کی جو زیرک لوگ ہیں ان کو مل جاتے ہیں اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب کچھ حالات تبدیل ہونے۔ یہی کچھ پاکستان میں مجھے گزشتہ 2-3 روز میں ہوتا نظر آیا ہے۔ شروع میں ابھی انتخابی مہم صحیح پرزور طریقے سے کسی سیاسی جماعت نے شروع نہیں کی تھی، تو 1 ہفتہ پہلے تک یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ قوتیں، اقتدار میں لانے والی قوتیں نواز شریف پر مہربان ہیں اور پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم نواز شریف کو ہی بنا کر پیش کر رہی تھیں۔ بلکہ ایون کہ نواز شریف کے جاتی عمرہ میں ہونے والے جو اجلاس ہیں، اس میں قومی پالیسیز کے حوالے سے بھی وہ بیانات دے رہے تھے، تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے یہ نون لیگ کی پارٹی میٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی کیبنٹ میٹنگ ہے۔ اور کیبنٹ میٹنگ میں میاں صاحب کر رہے ہیں جیسے اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اپنے آفس میں، پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہیں اور اپنی کابینہ کو حکم صادر فرما رہے ہیں۔ اس طرح سے لگتا ہے پاکستان کی معاشیت کے حوالے سے وہ پالیسیاں ترتیب دے رہے ہیں، پاکستان کے خارجہ محاذ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہی بات شہباز شریف بھی کر رہے تھے جب وہ ایران کے ساتھ جب ہمارا کنفلکٹ پیدا ہوا، تو اس پر وہ ایسے بیانات دے رہے تھے کہ جیسے ملک کا کوئی وزیر اعظم یا ملک کا کوئی سربراہ دیتا ہے، جبکہ وہ سارے فیصلے کہیں اور ہونے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا ایران کے ساتھ وہ تماشا آپ نے بہرحال دیکھ لیا۔ تو اب جو نواز شریف کمپین پہ نکلے ہیں، تو پہلے انہوں نے 3-4 جلسے کیے ہیں، ان کا حوالہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ ان کے سر سے شاید دست شوکت ہٹا دیا گیا ہے، یا میاں صاحب اپنے آپ کو اس اہل ثابت نہیں کر سکے جو وہ قوتیں ان سے چاہتی تھیں، اس معیار پر وہ اپنے آپ کو پروو کرنے میں بالکل فیل ہو گئے ہیں۔ اور اس کا بڑا ثبوت پہلے تو حافظ آباد کے جلسے میں ملا، جہاں میاں صاحب نے 6-7 منٹ کی سپیچ کی اور ادھوری تقریر کر کے چھوڑ کے اتر گئے۔ سخت پریشان نظر آ رہے تھی، ان کی باڈی لینگویج سے بھی نظر آ رہا تھا۔
دوسرا اس کے بعد خانے وال میں اور کل اوکاڑا میں مریم نواز گئی اور نواز شریف گیا ہی نہیں، جلسوں میں ہی نہیں گیا، حالانکہ بینرز لگائے کہ نواز شریف آ کے خطاب کریں گے، لیکن نواز شریف نہیں گیا۔ صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو کیوں نہیں گئے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ان جلسوں میں لوگوں کی تعداد اس قدر کم تھی، بھلے حفظ آباد کا جلسہ ہو، خانے وال کا ہو اور کل اوکاڑا کا، کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ اس دور سے باہر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں بلاول بھٹو کی بہت ہی زوردار قسم کی انٹری ہو رہی ہے پنجاب میں بھی، اور نہ صرف پنجاب میں، اس سے پہلے بلاول بھٹو نے سندھ میں جو جلسے کیے تھے، سندھ میں بھی اس کے کافی بڑے جلسے ہوئے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ مہربان قوتیں ان کے سر پر کچھ ہاتھ رکھ رہی ہے۔ سندھ میں تو ان کے بڑے جلسے ہونے تھے، لیکن کل کوٹ ادو میں ہوا، مظفر گڑھ میں اس کا جلسہ ہوا، اس سے پہلے رحیم یار خان میں بھی جلسہ ہوا، اور وہ پنجاب کے کچھ اجلاس باولپور میں بھی اس کا جلسہ ہوا۔ تو بلاول بھٹو تو ایک مہینہ پہلے ہی اپنی کمپین کے پی کے سے آغاز کیا، اور کے پی کے میں بھی بلاول بھٹو نے کافی سارے، ایون کے پی کے وہ اضلاع جن میں بلاول بھٹو کو کے بالکل کبھی جیتا ہی نہیں، پیپل پارٹی جیسے ہزارہ ڈویژن کے اضلاع ہیں، ہری پور ہے، مانسہرہ ہے، ایبٹ آباد میں، تو ہزارہ ڈویژن کے ہر بڑے مطلب ہے شہر میں، ایبٹ آباد میں بھی انہوں نے جلسہ کیا۔ گو کہ جلسہ تو ظاہر ہے یہاں پر اس طرح کا نہیں ہوا، لیکن اچھا بھلا وہ ایک جلسہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ پھر بلاول بھٹو نے مانسہرہ میں بھی جلسہ کیا، بلاول بھٹو نے ہری پور میں، سوات میں، دیر میں، اپر دیر میں، ایون کہ چترال تک وہ گیا، چترال تک گیا، پھر پشاور میں بھی اس نے جلسہ کیا، پھر چارسدہ میں جلسہ کیا۔ تو کے پی کے تمام بڑے شہروں میں ایک مہینہ پہلے سے اس نے اس کمپین کا آغاز کر دیا تھا۔ اس سے یہ تاثر یقیناً ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہا ہے، زرداری اس پہ وہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بہت ہی زیرک کھلاڑی ہے آصف علی زرداری، اور اس کے بھی اندرون خانہ ان قوتوں کے ساتھ یقیناً رابطے ہوں گے جو اقتدار میں لاتی ہیں، اور کسی حد تک نظر آ رہا ہے کہ اقتدار میں لانے والی جو قوتیں ہیں وہ زرداری پر بھی مہربان ہیں۔ اب تیسری بات پہ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان پہ۔ مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی سیاست کا پرانا اور بڑا ہی زیرک کھلاڑی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا اتنا آل آؤٹ اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں گیا جتنا وہ عمران خان کے خلاف آل آؤٹ گیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اب نہیں گیا، گزشتہ تقریباً 5 سال سے وہ بالکل آل آؤٹ عمران خان کے لیے ایک ذرا بھی وہ سپیس چھوڑنے کے لیے، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی سپیس سیاست بے رحم ہوتی ہے، کوئی سپیس نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی سیاست کو ختم کرنے والا عمران خان ہے، اور وہ علاقہ، وہ علاقے جن میں مولانا کی سیاست کی قوت کی بنیاد تھی، وہ علاقے عمران خان نے اس سے چھین لیے ہیں، اور مولانا کو شکست ہوتی ہے کیونکہ دوسری جماعتیں ان کے لیے گنجائش چھوڑتی ہیں کہ مولانا اور ان کے ساتھ کچھ لوگ قومی اسمبلی میں نمائندگی اس جماعت کی ہوتی رہے، اور جو سیاست میں لانے والی قوتیں ہیں وہ بھی مولانا صاحب پر مہربان رہتی ہیں، مولانا ان کے خلاف بات کرتے ہیں، حالانکہ وہی قوتیں مہربان ہوتی ہیں، اور وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ کل کوئی پریشر بلڈ کرنا ہوگا تو اس کے لیے مولانا ہی کی ضرورت آئے گی، بچے نکلیں گے مدارس کے، اور یہ کام مولانا ہی احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ، لیکن وہ مولانا کو ایک حد تک رکھنا چاہتے ہیں، اس سے اوپر نہیں لے کے جاتی وہ قوتیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مولانا کی کچھ نہ کچھ پریزنس ضرور ہو پاکستان کی قومی سیاست میں، تاکہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی جب ضرورت پیش آئے تو مولانا کو بطور مورا یا بطور کھٹ پتلی استعمال کیا جا سکے، اور مولانا صاحب بطور مورا اور بطور کھٹ پتلی ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں استعمال ہوتے رہے ہیں اور ثواب دارین حاصل کرتے رہے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے جثے سے زیادہ حصہ پایا ہے۔ یہاں پر سیاست میں تو ہوتا ہے جو وہ قوتیں ہیں جو اقتدار میں لاتی ہیں وہ حصہ بقدر جثہ دیتی ہیں، لیکن مولانا کو جثے سے زیادہ حصہ ہمیشہ وہ وصول کرتے رہے ہیں، لیکن
تباہی یہاں سے شروع ہو گئی ہے کہ مولانا کی سیاست کو خاص طور پر KPK کے کچھ حلقے جہاں پر مولانا کی سیاست کے ارد گرد سیاست گھما کرتی تھی، عمران خان کے نے آ کر انہوں نے چھین لیے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے مولانا کی جو مخاصمت ہے عمران خان سے بڑھنے کی، کہ عمران خان نے مولانا کو باہر کر دیا ہے سیاست سے، تو مولانا بھی اس بات کا اسے ادراک ہے، لہذا اس کا ٹارگٹ یا اس کی تمام توپوں کا رخ بھی عمران خان کی طرف ہے۔ اور مولانا کے یہ بھی خواب تھے، سونا خواب ہے، ابھی بھی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی کھٹ پتلی بننے کے لیے بھی تیار ہوں، میں جیسے بھی میں کسی کا بھی سیاسی مورا بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے صدر پاکستان بنا دیا جائے۔ تو کچھ ایسے اندیے ملے تھے جب نون لیگ پر یہ قوتیں مہربان تھیں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کچھ مولانا کو اندیے یا اشارے دیے تھے کہ آپ کو نون لیگ کا نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے آپ کو صدر بنا دیں گے۔ اب وہی قوتیں لگتا ہے کہ یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ کیوں نہ مولانا کے بجائے بلاول بھٹو کو ہی وزیر اعظم بنا دیا جائے نواز شریف کی جگہ، اور بلاول بھٹو کے والد نامدار اعظم علی زرداری کو پاکستان کا صدر بنا کے زیادہ ثواب دارین حاصل ہو سکتا ہے۔ میری رائے ہے۔ ان تینوں رائے کے اوپر وہ قوتیں جو اقتدار میں لاتی ہیں، جو سب سے خاص بات میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ قوتیں جو اقتدار میں لاتی ہیں انہوں نے ملک کے معروضی حالات کا بغور جائزہ لیا ہے۔ گزشتہ 2 دن پہلے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے تجزیہ کیا، یار باقی لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو چھوڑو، گولی مارو عوام کو، پاکستان کے اداروں کو چھوڑو، باقی اداروں کو بھی گولی مارو، جو سب سے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں یا وہ قوتیں جو اقتدار میں لاتی ہیں، ذرا ان کے سے بھی تو پوچھو وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو نظریہ آیا کہ 80% پاکستان فوج بھی، پاکستان آرمی کے لوگ بھی، امپلائیز بھی ووٹ تو دیں گے، تو وہ ووٹ کسے دیں گے، تو پتہ چلا وہ عمران خان کو ووٹ دے کے ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وزیر اعظم نواز شریف ہوگا یا بلاول بھٹو صدر پاکستان فضل الرحمان ہوگا یا اسد زرداری، یہ میں آپ پہ چھوڑوں گا اس سوال کا جواب۔ جہاں تک اب میں اپنی رائے آپ کی خدمت میں رکھوں گا، میں کل بھی اپنے گاؤں میں تھا، کل میں کوئی ولاگ اسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو میں نے کافی سارے لوگوں سے، کل بھی تقریباً کافی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، میں خود بھی سیاسی حوالے سے تھوڑا سا بھی حرکت تھوڑی سی میں نے بھی کی، تو میں نے حالات بھی دیکھے۔ یہ اپنے شہر کی بات میں کر رہا ہوں، تو یہاں پر تو یہ ہے کہ لوگوں سے، بلکہ پھر میں نے واپس آیا ہوں تو میں نے چکوال سے ایاز میر صاحب کا بھی وہ بیان سنا، آپ بھی سنیے گا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم لوگوں کے پاس جب کمپین پہ جاتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہی نہیں ہے، آپ کیوں آئے ہو، ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، تمہارے پاس ٹکٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو جب آگے سے وہ امیدوار کہتا ہے کہ ٹکٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں تو پھر ووٹ مانگنے کی کیا بات ہے، اس میں ہم ٹکٹ ہے تو پھر عمران خان کو ووٹ دیں گے، یار آپ کیسی بات کرتے ہو۔ تو اس سے یہ بھی یہ تاثر ان تک گیا ہے، یہ چیز ان تک پہنچ گئی ہے، ان تک قوتوں تک، کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو، بلاول بھٹو وزیر اعظم ہو، فضل الرحمان صدر ہو، زرداری صدر ہو، لیکن عوام کچھ اور چاہتے ہیں۔ عوام کی طاقت کیا کہتے ہیں، بلاول بھٹو بھی اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ میرے نانا فرماتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو اگر عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو پھر اس صورت میں عوام کی قوت جو اسے وزیر اعظم لاتی ہے تو پھر وہ عمران خان ہی نظر آتا ہے۔ تو پھر ان کے یہ خواب جو نعرے، جو صدر بننا چاہتے ہیں، جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یہ صدر یا وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ان کی منزل شاید کچھ اور ہو۔ تو پھر وزیر اعظم ہاؤس میں دوبارہ عمران خان ہی جاتا نظر آ رہا ہے، باوجود ہے کہ بلہ چھیننے کے، اس کے باوجود اس کی قوت اس قدر زیادہ ہے، لوگوں سے، عمران خان سے، پاکستان کے عوام کی محبت اس قدر والہانہ ہے کہ وہ کسی صورت میں عمران خان کے مقابلے میں سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے پاکستان کے عوام۔
تو یہ میری رائے تھی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی آراء سے آگاہ کیجئے اپنے کومنٹس میں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. آپ اگر پاکستان کے شہری ہیں یا بیرون ملک بھی ہیں، آپ قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی سے جس حلقے سے ہیں، مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کے حلقے کی کیا معروضی حالات کیا ہیں. کیونکہ میں ایک رائے قائم کروں گا، میں تو سنی سنائی وہ رائے ہوگی. جو شخص اس حلقے میں رہتا ہے وہ شخص اس حلقے کی سیاست کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے کہ وہاں کے اصل حقائق ہیں کیا. تو اس لیے آپ اپنے کومنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا سیاسی سرگرمیاں ہیں اور پلڑا کس کا باری ہے. میں تھینکفل ہوں. میں نے شروع میں بھی کہا، جو میرے نئے دوست میرے شریک سفر ہوئے ہیں اور الحمدللہ 2K تو ہو گئے ہیں، تو K کی جگہ پہ اگر M ہوگا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. جب 2M ہوں گے تو میں اسے اپنی کامیابی بہرحال سمجھوں گا. میں آپ کا تھینکفل ہوں. آپ کی محبتوں کا جو ہیں میرے لیے یہ بھی بہت ہیں. تو جو دوست خاص طور پہ میں انالیٹکس دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات سے تھوڑا وہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے کافی سارے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں لیکن وہ مجھے سبسکرائب انہوں نے نہیں کیا ہوا ہے. اس لیے جو دوست بھی میرا ولاگ دیکھیں ضرور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا خود ہی محافظ و نگہباں ہو. کیونکہ یہاں پر آنے والی برس اقتدار آنے والی قوتیں، انہوں نے تو ہمارے پاکستان کا بہرحال بیڑا غرق کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اللہ پاکستان کی حفاظت خود فرمائے. پاکستان زندہ باد.